أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نئی صورت سورہ دہر ہے. سورہ قیامہ کے بعد سورت کا نام سورۃ الدہر اس لیے اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ دہر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الدہر ہے. یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس سورت کے اندر انسان کی ابتدا اور انسان کی انتہا، انسان کی شکر گزاری اور انسان کی ناشکری کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. خاص طور پر سب سے پہلے انسان کی ابتدا کو بتایا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کیا انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. یعنی انسان کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں وہ ناقابل ذکر چیز تھا. ناقابل ذکر چیز کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے یہاں پر چند باتیں لکھی ہیں. ناقابل ذکر کا مطلب کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے پہلے وہ کیا چیز تھا؟ وہ مادہ منویہ ہے. انسان منی کے قطرے سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ. انسان کو ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا. انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تو کس سے بنا ہے، تو کس سے پیدا ہوا، تیری حیثیت کیا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا رہے ہیں تو ایک ایسی چیز تھا کہ کوئی آدمی نام لیتے بھی شرمائے گا. 4-5 کے بیچ میں نام لینے سے آدمی جو ہے ہچکچائے گا کہ میں یہ لفظ بولوں کہ نہ بولوں. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ گزرا ہے، اس کے بغیر انسان دنیا میں نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک عجیب نظام بنایا ہے، ایک زبردست پروسیس انسان کو بنانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی. آدمی سمجھتا ہے کیا ہوا، دنیا میں آ گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، زندگی شروع ہو گئی. کہ نہیں، کتنے دور سے انسان گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مختلف دور میں پیدا کیا. سب سے پہلے جب انسان کا وجود ہونا ہوتا ہے تو وہ منی کا قطرہ ہوتا ہے. سب سے پہلے مادر رحم میں اللہ تعالیٰ منی کے قطرے کو جگہ دیتے ہیں. اس کو مستقر کہا ہے قرآن کریم میں. یہ سب جو بتا رہا ہوں قرآن کریم میں سب موجود ہے. اللہ تعالیٰ حق بات بتلانے سے شرماتا نہیں. ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات بتانے سے. تو مادر رحم میں انسان منی کا قطرہ تھا.
40 دن تک وہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور وہ زمانہ بھی 40 دن کا رہتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، 40 دن تک وہی اسی طرح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، ایک اندھیرا نہیں، فی ظلمات ثلاث، اللہ نے ذکر کیا قرآن کہ ہم نے انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں اگر پانی بھی پینا ہو اور مسجد میں اندھیرا ہے تو ہم تلاش کرتے کرتے کہیں گر جائیں یا کہیں ٹکرا جائیں گے۔ ایک اندھیرے میں آدمی کام نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے، ایسی اللہ کی عجیب و غریب اللہ کا کرشمہ ہے قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں انسان کی آنکھ کو بھی بناتا ہے، انسان کے ناک کو بھی بناتا ہے، اس کی زبان بھی بنتی ہے، اس کا دل بھی بنتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی بنتے ہیں، اور سارے جسم میں رگیں اس کی جگہ پر پہنچتی ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کی جگہ پر۔ انسان کو دیکھنے کی صلاحیت پیٹ سے ملتی ہے، سننے کی صلاحیت ماں کے پیٹ سے ملتی ہے، حرکت کرنے کی صلاحیت انسان کو ماں کے پیٹ سے ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ تجھے یاد بھی ہے تو کیا تھا؟ تیرا کوئی تذکرہ نہیں تھا دنیا میں۔ ہماری عمر جتنی ہے، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 51 سال پہلے اپنے کو یاد کریں کہ 50 سال پہلے میرا کوئی نام تھا دنیا میں، کوئی پہچانتا تھا دنیا میں، کسی کو پتا تھا کہ آنے والا ہے؟ کوئی نام تذکرہ کچھ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت کا پتہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان دنیا میں رہتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، لکھتے پڑھتے آ جاتا ہے، گنتی کرتا آ جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی اس کو آتی ہیں دوسرے کو نہیں آتی، تو انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ یوں سوچتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جیسی گاڑی چلاتا ہوں کوئی نہیں چلا سکتا۔ انگلش میں اس کو آئی ایم سم تھنگ کہتے ہیں۔ ایسی سوچ بن جاتی ہے اس کی، میں کچھ ہوں۔ اور اگر اس کو یاد آ جائے کہ تو منی کا قطرہ ہے تو وہ اس کے خواب و خیال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ایک مسلمان متکبر نہیں ہو سکتا۔ تکبر پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ زبان پر آتا ہے، اس کے بول بھی بدل جاتے ہیں۔ میں نے یہ کیا نا تو ہوا ہے، میں نہ ہوں تو کوئی گھر بھر خود نہ چلے، نعوذ باللہ، ایسے جملے اپنی دکان پر، اپنی جاب پر، اپنے دوستوں میں، اپنے سے جو نچلے طبقے کے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے میں نے کیا کچھ جھیلا ہے تمہاروں کو خبر، میں ہوں نے تو یہ سب ہے، یہ سب پورا مکان بنا ہے، میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو تمہارا، نعوذ باللہ۔ ایسے جملے زبان پر آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے، اس کے کھڑے رہنے میں، اس کے چلنے میں، اس کے دیکھنے میں، کسی کو بلانے میں، کسی کو آواز دینے میں، بات چیت کے انداز میں تکبر ٹپکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم زمین پر تکبر مت کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا اس کو، وَلَا تَمْشِ، کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ کیا کر لو گے تم؟ پہاڑ پر چڑھ جاؤ گے، زمین پھاڑ دو گے تم، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔
زمین پھاڑ کر بتاؤ۔ انسان آدمی جو ٹپ ٹاپ میں آ جاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، چشمے پہنتا ہے، ایٹیٹیوڈ میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا سینہ تان کر آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی کہتے تیرے اندر طاقت ہے تو زمین پھاڑ کے بتا، ہے کسی میں طاقت؟ کمزور انسان ہے، پھر کیسے تکبر کرے؟ تکبر اس کے لیے زیبا نہیں ہے، تکبر اس کے لیے زیبا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی سوچے، یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل اسی طرح آدمی سوچے، یاد کرے کہ اس کا جو جسم ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کے اندر ہی اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، اور ان گندگی کو لے کر آدمی پھرتا ہے۔ جو آدمی بہت وٹ مار کے پھرتا ہے، وہ اپنے اندر یہ سوچے کہ میں میرے پیٹ میں غلاظت لے کے پھرتا ہوں، گندگی لے کے پھرتا ہوں، میرے پیٹ میں ایک تھیلی ہے جس کے اندر پیشاب ہے، وہ قطرہ زمین پہ گر جاوے مسجد میں تو مسجد دھونا پڑے، وہ قطرہ، وہ پیشاب کا قطرہ ہمارے جو ہے کپڑے پر گر جاوے تو اس کو دھونا پڑے، وہ گندے پانی کو لے کر انسان چلتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، یہ تو اللہ نے اس پر چمڑی کا لبادہ اڑا دیا ہے، چمڑی پہنا دی ہے، ورنہ اس کے اندر جو خون دوڑتا ہے، اسلام میں اس کو ناپاک خون کہا جاتا ہے۔ خون نجس ہے، یہ ناپاک خون ہے۔ یہ ناپاک خون ہم کو پتا ہے کہ وضو ہو گیا اور ناپاک خون نکل کر باہر بہہ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتنی ساری گندگیاں اپنے جسم میں لے کر آدمی پھرتا ہے، اور پھر آدمی تکبر کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا، تکبر مکن زینہار پسر، اے بیٹے تکبر ہرگز مت کرنا، اے بیٹے تکبر ہرگز مت کرنا، کہ روز زدستش درائی بسر، ایک دن ایسا آئے گا تو اوندھے منہ گرے گا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں بہت ہوا میں نہیں اڑنے کا، بالکل سچا جملہ ہے کہ جتنا آدمی اوپر جائے گا، جب گرے گا تو اتنے ہی زور سے پٹکائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں العز ازاری الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، بڑا میں ہوں، تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو اگر کوئی کھینچے گا میں اس کو ہلاک کر دوں۔ تکبر کیسے کرے؟ ایک روایت میں آتا ہے لا يدخل الجنت، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ادنا سے ذرے کے برابر تکبر موجود ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، کیسی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی تواضع تھی آپ کے اندر۔ روایتوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے کوئی آتا تو سب سے پہلے اس کو سلام میں پہل کرتے، ایسا نہیں کوئی میرے کو سلام کرے تو میں جواب دوں، میں بیٹھا ہوں میں انتظار کروں کوئی سلام کرے تو میں جواب دوں، نہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو سلام میں پہل کرے سمجھ لو کہ وہ آدمی متکبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے تواضع والے تھے، اتنے نرمی والے تھے، اتنے جھکنے والے تھے کہ کوئی باندی آپ کے ہاتھ کھینچ کر آپ کو گھر میں لے جاتی تو آپ جو ہے اس کے گھر کھانے کے لیے دعوت کے لیے چلے جاتے۔ غلاموں کے ساتھ آپ رہتے تھے، اور یتیموں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، مسکینوں کے ساتھ آپ رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ اچھے اور جو ہے اونچے اونچی بڑی بڑی چمکتی کاروں میں اور جو ہے اونچے اونچے محلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا ایسوں کے ساتھ تھا، اور یہ پسند کیا گیا ہے، ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رہو،
دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے زمرے میں شامل فرما، غریبوں کے زمرے میں، بڑوں کے نہیں، سرداروں کے اور رئیسوں کے مالداروں کے زمرے میں آپ نے نہیں مانگا، غریبوں کے زمرے میں، جو نہتے سمجھے جاتے ہیں، جو ادنا طبقہ سمجھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر کے اندر جوتا جو ہے سیتے تھے، کپڑا سیتے تھے، آٹا گوندتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کا سردار، سارے اماموں کا انبیاء، جس کو اللہ نے عرش پر بلایا تھا، ایسا آدمی گھر میں جھاڑو دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گھر میں جھاڑو دیں۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے گھر والوں کے سامنے کہ میں نہیں جھکوں گا، میں چھوٹا نہیں بنوں گا، میں جھاڑو نہیں دوں گا۔ کوئی چیز گر گئی تو آدمی اٹھاتا نہیں ہے کہ اٹھاؤ۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، ہمارے نبی کی یہ صفت تھی کہ گھر میں جھاڑو دینا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہم کو ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سلام میں پہل کرے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کے سامنے اکڑ منہ کرتا ہے، بیوی کے سامنے تکبر کرتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے اچھے سے ملتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں جاتا ہے اس کا مزاج، اس کا تیور بدل جاتا ہے۔ نہیں، روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا جو ہے نوجوان طبقہ ہے کہ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، تکبر آ جاتا ہے تو آدمی جو ہے اپنا سینہ چوڑا کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازہ پچھاڑ کر جاتا ہے، زور سے قدم رکھتا ہے سیڑھی پر تاکہ پتہ چلے کہ آپ تمہارا شوہر آیا ہے، آج گھر کا بڑا آدمی آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرمی کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے تھے، جس طریقے سے بلی گھر میں آتی ہے اس طریقے سے دروازہ بند کرتے تھے۔ اور ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ زور سے دروازہ پچھاڑ کر گھر میں داخل ہو اور اپنی تیور چڑھا کر گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے، عائشہ فرماتی تھی کہ پوری دنیا کا سورج غروب ہو جاتا تھا اور ایک میرا گھر تھا کہ جو ہے دو جہاں کے سردار کا سورج میرے گھر میں طلوع ہوتا تھا۔ آپ تشریف لاتے تھے، مسکراتا چہرہ میں دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، حسن حسین کو اپنے کندھے پر سوار ہو کر ان کو کھیل لگاتے تھے۔ یہ ساری باتیں یہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے وہ کرتے ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کبھی گھر میں جھاڑو دے، کبھی گھر میں برتن مانجنے کا موقع ہو برتن مانجے، اس سے سنت بھی ادا ہوگی، محبت بھی بڑھے گی، اتفاق بھی بڑھے گا، گھر میں سکون پیدا ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جب دو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، صرف میاں بیوی کا مسکرانا اللہ کو خوش کر دیتا ہے۔ تکبر میں جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، عناد ہوگا، ایک دوسرے کو جو ہے کاٹنے میں، ایک دوسرے کے خاندان کو بولنے میں زندگیاں گزر جائے گی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے هل اتى على الانسان، انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا، وہ سوچے تو صحیح، وہ منی کا ایک قطرہ تھا، ایک گندی چیز تھا، ماں باپ اس سے نفرت کرتے تھے جب وہ کپڑے پر لگ جاؤ، پھر آدمی کیوں تکبر کرے، کیوں بڑا سمجھے؟ جب یہ تصور دل میں آئے گا
تو آدمی خود بخود اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے گا، اس کی چال بھی بدل جائے گی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے مخصوص بندے زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج کا نوجوان، اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی تو کٹ مار کر نکلتا ہے، وہ اس طرح نکلتا ہے کہ وہ سب کو نظر آوے، ایسا ہارن بجا کر نکلتا ہے کہ بھائی میں ہی دنیا میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ مخلوط نطفہ، خلط ملط جس کے اندر، اس کو کہتے ہیں مخلوط، مکسنگ جس کے اندر ہو اس کو مخلوط کہتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل؟ علماء نے اس کی دو تفصیل لکھی ہے۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ منی کا جو قطرہ ہے یہ اس وقت بنتا ہے جب کہ آدمی غذا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، اس نے اناج اپنے اندر استعمال کیا، اب یہ گیہوں، یہ چاول، یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، اور کہیں کہیں ساری دنیا اس کے اندر لگتی ہے، تب جا کر ایک روٹی بنتی ہے، اور وہ روٹی کھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے۔ حکماء نے بات لکھی ہے کہ آدمی 40 لقمے کھاتا ہے تب اس کا ایک قطرہ پیدا ہوتا ہے، 40 لقمے آدمی کھاتا ہے تب ایک قطرہ بنتا ہے۔ تو انسان پوری دنیا کی مخلوط غذا کھاتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور گیہوں کہاں سے آیا، کون سا ذرہ استعمال ہوا، بارش کا کون سا قطرہ، یہ ساری چیزیں یہ مخلوط ہے۔ دوسری تفسیر یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ مخلوط سے مطلب یہ ہے کہ مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا پانی دونوں مل کر جب جمع ہوتے ہیں اور مخلوط ہوتے ہیں تب جا کر اس کو جو ہے اللہ اس کو بناتے ہیں۔ اس کو امشاد کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی لکھی ہے، جیسا کہ حضرت علی سے کسی سے پوچھا گیا، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کے جیسا لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ماں کے جیسا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی کہ جب باپ کا مادہ منویہ غالب آ جاتا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، باپ کا مادہ منویہ غالب آ جاتا ہے تب بیٹا باپ کے جیسا لگتا ہے، اور جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو جو ہے وہ ماں کے جیسا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی باتیں مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھی ہے امشاج کے اندر، کہ کون سے پانی سے انسان کا کون سا جزو بنتا ہے۔ بہرحال وہ تفصیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ ابھی تک وہ پانی تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے۔ نبتلیہ، ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جیسے ہی پیدا ہوا اور ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت سمع بھی دے دی، سننے کی طاقت بھی دے دی، اور دیکھنے کی طاقت بھی دے دی۔ وآخر دعوانا